بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں اسلام قبول ہوا اور دنیا نور کی روشنی سے چمک اٹھی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گی، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس بھی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے دعا مانگو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو اور اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو سب سے پہلے آپ رب العزت کی بارگاہ میں اس مہینے کی خیر و برکت کی دعا مانگیں کہ یا پروردگار، یہ مہینہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں آپ جب چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ بغیر بسم اللہ کے باقی کی 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ دوستو، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں، جو آپ لوگ دعا مانگنا چاہتے ہیں، جس حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں، اور اس عمل کے لیے آپ لوگ دعا گو رہیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ خیر و برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور امن و سلامتی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ایک عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی انتہائی سلامتی والی گزرے گی، اور آپ ہر شے سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ کے سوائے ہر کسی کی محتاجی سے بھی بچیں گے۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد کچھ صدقہ بھی نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے، جیسے 50-100 روپے، وہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکال دیں۔ افضل ترین صدقہ وہی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے۔ تو لہٰذا اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آپ لوگ صدقہ کریں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ لوگوں کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔